الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد مومنین کرام شامل محترم عزیزان گرامی قدر سورہ مبارک روم کی اجمالی تفسیر اور تشریح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جس آیت پہ بھی ہم نے تقریباً دو دن بحث کی، یہ اس سورہ کی اہم ترین آیات میں سے ہے کہ جہاں پر باقی دیگر آیات کی نسبت چونکہ تدبر اور تفکر کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اس آیت کے ضمن میں جو مطالب بیان ہو سکتے ہیں، البتہ یہ بھی ابھی میں نے تفاسیر کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت اختصار سے چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پروردگار ارشاد فرما رہا، اے میرے حبیب اپنی جہد کو قائم کرو للدین حنیفہ، دین مبین اسلام کے جو ایک حنیف متعادل بیلنس دین ہے، اپنی جہد اپنی ڈائریکشن اور ڈائمنشن کو اس دین کی طرف اس کے ساتھ قرار دو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے، یہ جو آئین ہے، یہ جو اللہ نے شریعت کا نظام بنایا ہے، یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے، یہ اس سے بالکل ان اکارڈنس ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، تم اللہ کی اس خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بنیادی طور پر سائنس میں اس وقت جو مثلا خاص طور پہ جینیٹکس انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ ابحاث ہیں، بعض لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مثلا بعض جینز میں تبدیلی کے ذریعے سے یا جینیٹک کوڈ میں تبدیلی کے ذریعے سے ایک تبدیلی جو ایجاد ہو رہی ہے، تو معمولاً ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز خلق کی ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی جا رہی، جبکہ پروردگار فرما رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو چیز خلق کی ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب یہیں پر میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا اگر کہیں موقع ملے، چاہے گوگل پہ ہی صحیح، فاطر اور خالق کے درمیان فرق کو تھوڑا سا اگر ملاحظہ کریں۔ فاطر اور خالق بظاہر یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن فطرہ کا اصل جو معنی ہے وہ کسی چیز کو شگاف پیدا کرنا، یعنی کھول کر کسی چیز کو اس کے اندر سے نکالنا، یہ فطرہ کے اصل معنی ہے۔ یعنی کوئی چیز کسی چیز کے اندر بند ہو اور اس کو کھولا جائے، اس کے اندر شگاف ڈال کر اس میں سے باہر نکالا جائے، تو یہ معنی فطرہ کے ہیں۔ جبکہ جو معنی خلقہ میں ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز میں سے نکالا جائے، لہذا اس پر علماء میں بحث ہے، لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ فطرہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر
پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اور اس میں سے کوئی چیز نکالی جائے، جبکہ خلق کا معنی وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ضروری نہیں ہے، عدم، پہلے ایک چیز موجود نہیں تھی اور پھر کسی چیز کو بنایا جائے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عدم محض سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک بحث ہے، اس پر بعض جو جسے کہتے ہیں فلاسفہ نے، انہوں نے اس کے اوپر اشکال بھی کیا کہ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بارے میں جو قائل ہیں وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ لا شریک ہے، قدیم بھی ہے اور لا شریک بھی۔ قدیم کا معنی یہ کہ ہمیشہ سے ہے، اور لا شریک کا معنی یہ کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ اس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ خدا نے کوئی شے بنائی من شیئن، اللہ نے چیزوں کو کسی شے سے بنایا، تو پھر وہ شے جس سے اللہ نے دیگر اشیاء کو بنایا وہ بھی اللہ کی طرح سے قدیم ہو گئی، اور یہ شرک کا معنی دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کیا من لا شے، لا شے سے، تو لا شے عدم محض ہے، اور عدم محض سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ بس یہ ایک طرح کا پیراڈاکس ہے۔ اب یا اس طرف پیراڈاکس کو مانیں یا وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک شرک کے قائل ہو جائیں۔ لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلسفی کے اس اشکال کا جواب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے 1400 سال پہلے خطبہ فدکیہ میں اس کا جواب دیا۔ خود یہ تھوڑی سی دیر کے لیے انسان غور کرے کہ خطبہ فدکیہ میں اتنے پیچیدہ ایک فلسفی اشکال کا جواب دینا، یعنی ابھی وہ اشکال لوگوں کے ذہنوں میں آیا نہیں ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آج سے 1400 سال پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لہذا آپ نے اپنے خطبے میں اشارہ فرمایا کہ پروردگار نے خلقت کا آغاز کیا، تو اب وہاں پر آپ نے دو کنڈیشنز تھیں جو فلسفی نے بتائی تھیں، یا من شیء یا من لا شیء، یہ دو کنڈیشنز ہیں جو اس نے بتائی کہ یا اللہ نے شے سے بنایا ہے چیزوں کو تو شے شریک ہے، یا لا شے سے بنایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، ایک پیراڈاکس، یعنی عدم سے چیزوں کو وجود میں لانا۔ تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا، اس میں سے تیسری کنڈیشن کی طرف اشارہ کیا۔ جناب سیدہ نے فرمایا لا من شیئن بل بقدرتہ، اللہ نے اشیاء کو شے سے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اشیاء کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ اب یہ بات جب انسان مثلا خود مادے کی بحث میں آتا ہے، اور جو ایک کامن تھیوری ہے میٹر کی اور انرجی کی کنورژن کی، تو وہاں پر جا کر یہ جو جملے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ یہ معنی پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی کیا کہ جب آپ ذرے کو توڑ رہے ہیں اور اس کو اپنے طور پہ نابود کر رہے ہیں تو وہ نابود نہیں ہو رہا بلکہ اس سے انرجی نکل رہی ہے۔ اب ایک ایٹم میں اگر اتنی انرجی ہے تو اب آپ تصور کریں کہ کائنات، دنیا میں کتنے ایٹمز ہوں گے، اور پھر کائنات کو اندازہ کریں تو حتاً انسان کی فکر سے باہر تصور نہیں کر سکتا انسان۔ اب ہر ایٹم کے پیچھے وہ قدرت کہ جو اس کو ذرے میں تبدیل کر رہی ہے، اس کے لیے اگر اندازہ بھی لگانا چاہے تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب لیکن کنسیڈر صرف اتنا کرے انسان کہ وہ ذات کہ جو اپنی قدرت سے یہ سب کچھ خلق کر رہی ہے، اس کی اپنی قدرت کتنی ہونی چاہیے۔ تو واحد چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایسی ذات ایک لامحدود قدرت کی حامل ہونی چاہیے، اور وہ لامحدود قدرت کی حامل ذات کائنات میں سوائے پروردگار عالم کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ لہذا اب جس خلقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے پروردگار کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی خلقت میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے، بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے جیسے جیسے انسان سائنٹیفک دنیا میں آگے بڑھتا ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ افکار ہیں جو انسان کے قائم ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے چلنے کے بعد، ٹیکنالوجیز کے دریافت ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں یہ بات شاید جو ہم نے کنسیڈر کی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ مثلا پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے وہ چیزیں جو کہ ماں کے شکم میں ہیں، ارحام، ماں کے ارحام میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اب یہ نہ جاننے والی کیفیت، اس کو ایک زمانے میں انسانوں نے یہ تصور کر کے لیا کہ اس سے مراد مثلا ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی،
اب ایک زمانے تک انسان دریافت نہیں کر پاتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا، لیکن انسان نے جب سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی، آج مثلا الٹرا ساؤنڈ اور دوسری مشینوں کے ذریعے سے بہت آسانی سے یہ بات پتہ لگائی جا سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جنسیت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی عقل کے مطابق کچھ عرصے پہلے تک جو ایک تصور قائم رکھا ہوا تھا کہ پروردگار کی مراد یہ، اللہ نے یہ نہیں کہا ما فی ارحامکم، تمہارے پیٹوں کے اندر، تمہارے ارحام کے اندر جو چیز ہے اللہ اس سے واقف ہے، اس سے مراد صرف جنس، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جنسیت ہے؟ یہ ہماری اپنی عقل، ہماری اپروچ تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پروردگار کی مراد یہ ہے، لیکن جب ہم کرنے پر قابل ہو گئے، ہمارے پاس یہ صلاحیت آ گئی کہ ہم معلوم کر سکیں، تو پھر ہم نے آیت کو سامنے رکھ کے سوچا، ہم نے کہا نہیں بھی اس کا مطلب قرآن کی مراد یہ نہیں ہے۔ خود یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے علم کے اعتبار سے جب ترقی کرتا ہے تو قرآن کے معنی اس کے لیے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو نئی چیزیں سمجھ میں آنا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی قرآن کی آیات کو سائنس کی تھیوری کے سائے میں اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنٹیفک تھیوری ہمارے علم ہے، وہ ہمارے علم کی ترقی کا نام ہے۔ جو چیز ہم ایک تھیوری کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، جب کچھ عرصے کے بعد وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر قرآن نے غلط کہا۔ بابا قرآن نے تو نہیں کہا تھا۔ اب مثلا ایک کامن مثال دوں، میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ مثلا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے، الماء سے قرار دیا کل شیء حی، ہر زندہ شے کو قرار دیا، کس سے؟ الماء سے۔ اب یہاں پر اس الماء کا ترجمہ پانی اگر کیا جائے مثلا کہ جو کیا گیا، اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب سائنس کی ایک ڈسکوری سامنے آئی اور سائنس نے ایک زمانے میں یہ بات ثابت کی کہ جی پانی کا ہونا حیات کے لیے ضروری ہے، تو جب تک یہ سائنٹیفک تھیوری ہمارے سامنے تھی ہم نے کہا دیکھو جی قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ حیات کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد نئی جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں، حیات کے لیے پانی کی شرط نہیں۔ ہاں، زمین کے اوپر ایک بڑی تعداد میں حیات کا تعلق پانی سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خود زمین کے اوپر بہت ساری حیات ایسی ہے کہ جس کو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثلا بیکٹیریاز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ نائٹروجن پہ زندہ رہتے ہیں۔ پودے مثلا دن میں کاربن ڈائی آکسائڈ فوٹو سینتھسس کے تھرو جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ساری کی ساری جتنی بھی اس طرح کی اور مخلوقات ہمیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت میں تدبر کیے بغیر، قرآن میں فکر کیے بغیر ایک تھیوری، سائنٹیفک تھیوری، اس کو ہم نے قرآن کے ظاہری معنی کو سامنے رکھا اور جوڑ کر فوراً فیصلہ دے دیا۔ جس زمانے میں سائنس نے یہ تھیوری دی تھی کہ مثلاً حیات کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر بھی ابتدائی طور پر اگر بحث کی جائے تو سائنس کی یہ تھیوری از ابتدا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بایولوجیکل لائف کے ایک حصے کے لیے پانی کا ہونا ضروری کو پوری حیات کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی قرآن کریم کا یا دینی عقائد کا ذرا سا بھی ادراک رکھتا ہو، وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان نہیں ہے جن کو خلق کیا، بلکہ مثلاً اجنہ بھی ہیں۔ اب جنوں کی جو خلقت ہے وہ من النار ہے، آگ سے ہے، اس کا تعلق پانی سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرشتگان اللہ کی مخلوق ہیں، اور بھی بہت ساری سماوی مخلوقات ہیں کہ جن کا بعض کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ اب یہ جو ساری کی ساری مخلوقات ہیں ان میں سے اکثر کا اصلاً میٹر سے تعلق نہیں ہے۔ جن چیزوں کا اصلاً میٹر سے تعلق نہیں ہے اس کا پانی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں پانی سے۔ تو یہ جب آپ تھیوری اس زمانے میں قرآن کے اوپر فٹ کر رہے تھے، اسی وقت آپ کا حیات کا چونکہ تصور غلط تھا، آپ نے الماء کا بھی غلط ترجمہ کیا، اور سائنس کی ایک تھیوری کو کہ جو اس زمانے میں بھی درست نہیں تھی اس کو قرآن کے اوپر فٹ کیا، اور جب بعد میں وہ تھیوری غلط ثابت ہوئی تو پھر آپ نے قرآن کے اوپر مثلا اشکالات کرنا شروع کر دیے۔ یہ آپ کی جس کسی نے بھی یہ کام کیا اس کی واضح طور پر جہالت ہے۔
ابتدائی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم جب حیات کا تصور دیتا ہے تو قرآن کریم کئی جگہوں پر ہمیں متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ حیات صرف یہ سانس لینے، حرکت کرنے، بچے پیدا کرنے، کھانے پینے اس کا نام نہیں ہے۔ لہذا جب شہداء کی حیات کی طرف متوجہ کر کے خدا کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہنا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے۔ تو عین اس موقع پر خدا ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ قتل ہونے کے باوجود بھی زندہ ہے۔ اب ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حساب سے تو زندگی کیا ہے؟ سانس لینا، کھانا پینا، موج مستی کرنا، یہ سارا کچھ، اس کو ہم نے زندگی کا نام دیا ہے۔ لیکن قرآن کی زندگی، اسلام کی زندگی کا تصور یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں زندگی کا تصور دے رہا ہے ایسی کہ جو قتل ہونے کے باوجود بھی زندگی موجود ہے، اور ایسے موجود ہے کہ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور اور ادراک نہیں کر سکتے۔ پس قرآن نے جو حیات کا تصور دیا ہے وہ اصلاً اس بدن سے ماورا ہو کر ہے۔ اصلاً حیات کی اصل جو حقیقت ہے وہ اس بدنی حیات سے، اس بایولوجیکل حیات سے زیادہ سپیریئر، زیادہ طاقتور اور زیادہ اعلیٰ اور ارفع حیات ہے کہ جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب ہم متوجہ نہیں ہوتے تو پھر ہم اس طرح کی تعبیرات میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دوبارہ پلٹ کر آئیے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ شے۔ اب یاد رکھیے گا الحی تو خدا بھی ہے، لیکن خدا کے لیے شے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب ہم کل شے کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کل شے ہمیشہ ما سوی اللہ ہے، اللہ سے ہٹ کر باقی چیزیں ہیں۔ الحی خدا ہے لیکن کل شے میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ما سوی اللہ ہے جو کل شے ہے۔ تو اب یہاں پر آیت پہلے مرحلے میں ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ جس حیات کی الماء سے بات کی جا رہی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس میں خدا شامل نہیں ہے۔ پس آپ پہلی ذہنیت یہاں پر یہ کلیئر کر لیں۔ اب خدا کو چھوڑ کر كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جو کچھ بھی ہے وہ الماء سے ہے۔ میں اب یہاں پر اس وقت الماء کا ترجمہ پانی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ الماء کا معنی پانی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی بہترین جو مثال ہے وہ سورہ ہود میں ہے کہ جہاں پہ پروردگار زمین و آسمان کی خلقت کی بات کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں خلق کیا، کان عرشہ علی الماء، اور پروردگار کا جو عرش ہے وہ کس پر تھا؟ پانی پر تھا۔ اب یہاں پر ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب زمین و آسمان نہیں بنے ہیں تو دن کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پہ جو ستۃ ایامن ہیں، 6 دن، ان سے مراد 6 مرحلے ہیں، دن نہیں ہیں۔ کیوں؟ عقل سمجھاتی ہے کہ جب زمین و آسمان بنے ہی نہیں ہیں تو پھر دن سے وہاں پر تصور یہ روز و شب والا دن نہیں کیا جا سکتا۔ بس وہاں پر مراد کیا ہے؟ جب زمین و آسمان نہیں بنے تو ستۃ ایامن سے، ایام یوم سے مراد دن نہیں ہے بلکہ مرحلے۔ اب یہی عقل یہ سمجھاتی ہے کہ جب زمین و آسمان نہیں بنے تو کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وہاں پر عرش کا معنی کوئی تخت کرنا اور الماء کا ترجمہ پانی کرنا بڑی حماقت ہے، اس لیے کہ جب زمین و آسمان نہیں بنے تو پھر اس الماء کا جو تصور ہے یہ کہاں سے کیا جائے گا؟ اور پھر اس الماء کو یہ تصور کرنا کہ خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی تخت ہے اور اس تخت کے اوپر اللہ ہے، تو یہ تو توہین پروردگار ہے، اس لیے کہ پروردگار جسم و جسمانیت سے ماورا۔ اب یہاں پر جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کا دامن نہیں تھامتے، دیکھیے قرآن یقیناً ایک اہم کتاب ہے۔ قرآن کی اہمیت سے، ہم نے قرآن کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی مذمت سے کسی جگہ پر بھی انکار نہیں۔ ہم نے قرآن کو ہمیشہ اس درجے میں رکھا، ہم نے ہمیشہ قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ حتیٰ قرآن شکایت، یعنی یہ بات پیغمبر پہلے سے، آیت پہلے سے کہہ رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں حضرت پیغمبر اسلام قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو محجور رکھا، دور رکھا۔ قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے میں نے عرض کیا اس کی مذمت بھی اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کی اہمیت میں ہم اگر اس مقام پر چلے جائیں کہ جہاں پر ہم حتیٰ مثلا اہل بیت کا انکار کرنے لگ جائیں تو پھر تھوڑی سی مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں۔
قرآن یاد رکھیے گا، خود قرآن جب اپنے لیے کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے تو اہل قرآن سے رابطہ کرو، اہل ذکر سے رابطہ کرو، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن اپنے تمام معنی بغیر اہل بیت علیہم السلام کے کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا. لہذا پیغمبر کی جو تاکید ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، وہ اسی بات پر نازل ہے. اب جہاں پر قرآن کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے، دروازہ کون سا؟ اہل بیت کا. لہذا اب جب ہم نے اہل بیت کے دروازے پہ جا کے سوال کیا کہ مولا یہ عرش کیا ہے، یہ الماء کیا ہے، تو اب امام نے ارشاد فرمایا کہ اس الماء سے مراد پانی نہیں ہے، اس عرش سے مراد کوئی تخت نہیں ہے، بلکہ عرش سے مراد پروردگار کا علم ہے، کہ جو انشاءاللہ کبھی عرش کی بحث رہی، کرسی کی بحث رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس نوع کے علم ہیں یہ، ان کی کیا کیفیات ہیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن عرش سے مراد پروردگار کا خاص علم ہے. اب اگر یہ عرش علم ہے تو یقیناً پانی پھر مراد نہیں ہو سکتا، یعنی پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ عرش الہی یعنی علم الہی کو متحمل ہو. تو فرمایا کہ یہاں پر الماء سے مراد ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور ہے، اور ہمارا وہ نور تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کو، جس کو عرش کہا جاتا ہے، اس کو تحمل کیا ہوا تھا، اس کو اٹھایا ہوا تھا. اور یہ بات یقیناً قرین عقل بھی ہے، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے استدلالات موجود ہیں. اب یہاں سے بحث کو میں دوبارہ پلٹاؤں گا اس طرف کہ اب جب قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، تو ایک امکان یہ ہے کہ یہاں پر بھی الماء سے مراد نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہو. اور پھر انشاءاللہ اکثر جا بحث اس کی کبھی دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کائنات میں اشیاء کے اندر اگر کہیں حیات ہے تو اس حیات کا جو منبع فیض ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات با عظمت ہے. یعنی پروردگار کے الہی ہونے کی تجلی کائنات میں جب اشیاء میں ظہور کرتی ہے تو وہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام سے اپنے آپ کو جریان پیدا کرتی ہے، اور پوری کائنات میں جو حیات ہے وہ اسی نور محمد و آل محمد علیہ السلام سے جاری ہوتی ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں پر بھی محبت محمد و آل محمد علیہ السلام موجود ہے، حیات صرف وہاں پر ہے، اور جہاں کہیں پر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہاں حیات نہیں ہے. اور اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ جنازے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور کچھ لاشیں کیسے چلتی پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لہذا عزیزان من، قرآن کے معنی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا سہارا ضروری ہے، اور یہ ان کا لطف ہے کہ انہوں نے بہت سارے معنی ہمارے لیے کیے. اب یہی منزل کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جینیٹیکل کوڈ، کہ کسی نے اس جینیٹیکل کوڈ کے اندر کوئی تبدیلی کر دی. یقیناً پروردگار اس بات پہ ناظر نہیں ہے. پروردگار جانتا ہے کہ انسان کی حد کہاں تک ہے. انسان کی جو آخری حد ہے وہ آخری حد انسان کی اس جگہ تک ہے جہاں تک وہ مٹیریل کے اندر دخالت کر سکتا ہے. حد کہاں ختم ہوتی ہے انسان کی؟ انسان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے مٹیریل ورلڈ ختم ہو جاتی ہے. کائنات کا جہاں پر مٹیریل رخ ختم ہوتا ہے، نان مٹیریل رخ شروع ہوتا ہے، وہاں پر آج بھی انسان کی بے بسی آپ کے بالکل سامنے. اب غور کیجئے گا، قرآن کریم جو آج سے 1400 سال پہلے انسان کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کسی قابل ہو تو ایک مثلا مکھی بنا کر دکھا دو. اب اس مکھی سے مراد مکھی نہیں ہے. یعنی آج اگر آپ مثلا جا کر دیکھتے ہیں کہ جو نینو ٹیکنالوجی استعمال ہونا شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو بہت چھوٹے چھوٹے باقاعدہ روبوٹس بن رہے ہیں، مچھر ہے چھوٹا سا بالکل مچھر کے برابر کا روبوٹ ہے، اور وہ باقاعدہ فلائی کرے گا، جائے گا، ایون ڈیٹا لے کر آ سکتا ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے. نینو ٹیکنالوجی، نینو لیول کے اوپر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان خلق کر رہا ہے، بنا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے مثلا مچھر بنا لیا، مثلا کیا اب انسان کے لیے مکھی کے برابر روبوٹ بنانا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. خود آپ نے دیکھا، مطلب انسان ابھی لگا ہوا ہے اس بات پہ کام، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام ہو رہا ہے. ایک روبوٹ مثلا صوفیہ کے نام سے انہوں نے بنا لیا، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے مسلسل. وہ جواب مثلا روبوٹ ہے، وہ آپ کو جواب دے گا، جو آپ اس سے سوال کریں گے اس کے وہ جواب دے گا. تو آیا واقعاً یہ نہیں؟ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی اپروچ انسان کی میٹر کے دائرے کے اندر ہے. اب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا کمال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے نان مٹیریل کام شروع. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے روح. انسان جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی چیز بنا لے، سب سے پہلی چیز جو وہ نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ وہ مٹیریل اور نان مٹیریل روح کے درمیان میں، مٹیریل باڈی اور نان مٹیریل روح، ان کے درمیان میں کنیکشن ایجاد نہیں کر سکتا. مثلا بایولوجیکل ٹرم میں وہ کہتے ہیں کہ جی سیل جو ہے وہ حیات کی اکائی ہے، اور اس اعتبار سے مثلا ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا جو سیل موجودہ دنیا میں ہے وہ شتر مرغ کا انڈا ہے. ایک کمپلیٹ سیل ہے، سنگل سیل جو سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے؟ شتر مرغ کا انڈا. اب وہ جو اس کی ساخت ہے، اس کے اندر جو پروٹوپلازم وغیرہ وہ سارے کچھ، اب کیا یہ پروٹوپلازم، سائٹوپلازم، یہ جو کچھ بھی ہے، کیا یہ انسان، یہ سارے کے سارے کیمیکلز ہیں؟ کیا یہ کیمیکلز انسان نہیں بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا انسان. تو انسان نے لیبارٹری میں آرٹیفیشلی پورا سیل ڈیزائن کر لیا، بنا لیا. اب آ کر پھنستا کہاں پر ہے انسان؟ آ کر پھنستا وہاں پر ہے کہ جہاں سیل بنا تو لیا، لیکن اس سیل کے اندر جو ایک مٹیریل ہے، جو ایک کیمیکل ہے، اس کے اندر حیات کہاں سے ڈالی جائے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر انسان آج بھی فیل ہے، آئندہ بھی فیل ہوتا رہے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر قرآن چیلنج کرتا ہے. دیکھیے جہاں قرآن چیلنج کرتا ہے اس چیز کو درک کرنے کی ضرورت ہے. جہاں قرآن چیلنج کرتا ہے وہ جگہ وہ ہے جو کہ انسان کے اصلاً اختیار کے دائرے سے باہر ہے. جو چیز انسان کے اختیار میں سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ اس مٹیریل باڈی اور نان مٹیریل روح کو. اصلا نان مٹیریل چیزیں سائنس کا نہ گراؤنڈ ہے، نہ سائنس اس زمینے میں کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے لیے پاسبل ہے. لہذا اپنے تئیں وہ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ کہ ایک حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بتبدیل نہیں ہو جاتی. بالکل اب اسی طرف پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت کا جو اصل کمال ہے وہ روح میں ہے. لہذا کل بھی ایک برادر عزیز نے مثلا سوال کیا کہ ہم نے بات کی کہ انسان کو فطرت الہیہ پر اللہ نے خلق کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حضرت کی ایک حدیث بھی ہے جس کو شیعہ سنی دونوں منابع نے ذکر کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فطرت الہیہ پر، فطرت دینیہ پر، فطرت اسلامیہ پر خلق کرتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یا اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو یہودی، نصرانی یا کوئی اور مذہب کی طرف لے جاتا ہے. فطرتاً انسان اسلامی فطرت ہے. تو انہوں نے کہا کہ مثلا ویسٹ میں کچھ تحقیقات کی گئی ہیں، وہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ مثلا انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے جینز کے اندر سیریل کلر ہونا یا مثلا کوئی اور اس کے اندر ایسی چیز موجود ہونا. تو عرض خدمت یہ کہ دیکھیے انسان کے کچھ ٹریٹس ایسے ہیں، اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مٹیریل کنیکشن سے نہیں ہے. مثلا میری آنکھوں کا رنگ، میرے بالوں کا رنگ، میری جلد کا رنگ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے ٹریٹس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی فاؤنڈیشن فزیکل ہو، مٹیریل فاؤنڈیشن ہو. اچھا جب مٹیریل فاؤنڈیشن ہے اس کا ٹریس عین ممکن ہے کہ میرے جین میں مل جائے آپ کو. تو اب اگر آپ میرے جین میں جا کر وہ کوڈ تبدیل کر دیتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جائے یا میری جلد کا رنگ تبدیل ہو جائے یا میرے اندر کوئی اور تبدیلی. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جہاں سے وہ صفات، وہ ٹریٹس شروع ہوتی ہیں کہ جن کا مٹیریل کوئی کنیکشن نہیں ہے، جن کو آپ مٹیریلسٹکلی ڈیفائن نہیں کر سکتے، نہ ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے، وہیں پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ بات مانے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے جو اس کے اندر نان مٹیریل ٹریٹس کو ہینڈل کرتی ہے، اور وہاں سے وہ ٹریٹس انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اب وہ نان مٹیریل چیز کیا ہے؟ وہ روح. لہذا ماڈرن سائیکالوجی نے بھی بلاخر ہزار انکار کے باوجود انسان کی روح کو بلاخر قبول کیا ہے. حتیٰ وہ افراد کے جو بشدت خدا، دین اور ان تمام چیزوں کے ایک زمانے میں منکر رہے، انسانی نفسیات پر تجربے کے بعد وہ بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ جس طرح سے انسان کے اندر دوسری جبلتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر ایک جبلت دینی بھی پائی جاتی ہے. اب جس کو وہ دینی انسٹنکٹ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی انسٹنکٹ نہیں ہے، دین سے جو متعلق چیز ہے وہ انسان کی فطرت ہے. اب یہ فطرت اتنی ڈیپ انسائٹ، میں نے کل اس کے بھی کچھ مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے
چونکہ انسان کی ترکیب کو اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ بالآخر انسان خدا تک پہنچتا ہے. وہ ایک راستہ ہے، یعنی کہ انسان اپنی عقل، اپنے نقص کو دیکھتا ہے اور پھر کمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ کہ جہاں پر پروردگار نے انسان کے وجود کے اندر اپنی، اسی لیے غور کیجئے گا جس وقت انسان کی کریشن کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اے فرشتوں جب میں اس کو بیلنس فارم میں لے آؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں. یہ جو من روحی ہے، یہ جو اللہ نے روح کو اپنی جانب نسبت دی، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے انسان کے وجود کے اندر کہ جو ڈیپ انسائیڈ انسان کے سول، انسان کی سائیکی کا ایک ایسا حصہ ہے جو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ظاہر ضرور کرتا ہے، آٹومیٹک ہے. لہذا اب یہی اسی چیز کو جس کو آج سائنسدان مختلف سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے بعد دریافت کر رہے ہیں، اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے آج سے 1400 سال پہلے پوچھا تو اب امام اس سے اسی، یعنی جو انسان کی جو یہ کیفیت ہے، فطری طور پر اس کا خدا پرست ہونا، فطری طور پر اس کے اندر خدا کی اس روح کی جو کیفیت ہے اس کا ہونا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت اس کو مثال دے کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا؟ اس نے کہا ہاں مولا کیا. کہ کبھی اتفاق ہوا کہ تمہاری کشتی کو حادثہ پیش آ جائے عین سمندر کے درمیان میں؟ اس نے کہا ہاں مولا اتفاقاً ایسا بھی ہوا. اب جب کشتی ڈوب رہی ہے، تمہارے بچنے کا کوئی امکان بظاہر تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو عین اس مرحلے میں جب سارے مٹیریل اور ممکن امکانات ختم ہو جائیں، تب بھی انسان کے دل کی گہرائی میں کسی ایسی وجود کا تصور کہ جو تمام امکانات ختم ہونے کے باوجود بھی اس کو بچا سکنے کی قدرت رکھتا ہو. کہا مولا بالکل ایسے ہی ہے. اس حالت میں کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، قلب کی گہرائی کسی نہ کسی کو پکارتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو اس حالت میں کہ جب عقلی طور پر یا ظاہری طور پر سارے امکانات بند ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی میری مدد کرنے اور مجھے مشکل سے نجات دلانے پر قادر ہے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ. امام نے فرمایا کہ وہ ذات کہ اس حالت میں جب تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہی خدا ہے. لہذا خود خدا قرآن اشارہ فرماتا ہے کہ جب تم کشتی میں ڈوب رہے ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم خدا کو پکارتے ہو تمام تر اخلاص کے ساتھ. یہ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ یہ اخلاص اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ انسان کی اس فطرت کا حصہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا. اور یہ یاد رکھیے گا، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ خلقت انسانیہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، تم اسے تبدیل نہیں کر سکتے. لہذا یاد رکھیے گا، حتیٰ بدترین افراد، شقی القلب ترین افراد، ان کے بھی واپس اپنی فطرت پر پلٹ جانے کا امکان باقی ہوتا ہے. امکان باقی ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں متوجہ ضرور ہوتے ہیں. اب اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے، 2 مثالیں میں دوں گا اور بس بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک مثال فرعون، ایک طرف مثلا خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، لیکن یہی فرعون جب ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے ڈوبتے اس حالت پہ پہنچ کر کیا کہہ رہا ہے؟ آمنا، میں ایمان لایا. فرشتوں نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں، بس اپنی ساری زندگی جو خود کو خدا کہلاتا رہا، فطرت کی گہرائی میں جانتا ہے کہ میں خدا کوئی اور. دوسری مثال مثلا آپ عمر سعد بل ان کی لیں، مگر عمر سعد کو نہیں معلوم، واضح طور پر معلوم ہے، تاریخ اس کے الفاظ متفق علیہ طور پر نقل کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں معلوم ہے کہ میں اپنے لیے جہنم کو خرید رہا ہوں، لیکن کیا کروں، رے کی حکومت سے مجھے محبت زیادہ ہے. یہ الفاظ عمر سعد کے تاریخ میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ شقی القلب، یعنی اب آپ غور کیجئے گا، عمر سعد کو اگر قیامت کے دن مثلا جب لایا جائے گا تو بڑے بڑے فرعون اس کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے، بڑے بڑے نمرود اس کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے. کیوں؟ کربلا میں
یعنی آن گراؤنڈ جس نے سید الشہداء کے قتل کا سارا انتظام کیا، جنگ لڑی، آپ کے احبا کو، کائنات کے سب سے عظیم ترین افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا، اس کے بعد حضرت کے جسم اطہر کو کس طریقے سے لوٹنا اور پائمال کرنا، سروں کو نیزوں کے اوپر اٹھانا، بیویوں کو قید کر کے اسیر کر کے لے جانا، یہ سارے کے سارے کائنات کے بدترین جرائم جس کی سرکردگی میں ہو رہے، کون ہے؟ عمر صاحب. لیکن اپنے قلب کی گہرائی میں جانتا ہے یا نہیں جانتا کہ میں غلط ہوں؟ جانتا ہے. مرحلہ صرف یہ ہوتا ہے. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو کربلا میں واقعات پیش آ رہے ہیں، ان میں سے بعض انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے. سارا گھرانہ کٹ چکا ہے، احبا قتل ہو چکے ہیں، اعزا قتل ہو چکے ہیں، بچوں کے جنازے گر چکے ہیں، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی اصغر، جناب عباس، یہ ساری کی ساری شہادتیں دے چکے ہیں. اور اب حضرت خود بھی اتنے زخمی ہیں کہ شاید حضرت کے اپنے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور عین اس مرحلے میں شمر جس وقت خنجر لے کر آپ کے سینے اطہر پہ سوار ہوتا ہے، تب بھی حضرت کیا کہتے ہیں کہ تو اگر اب بھی توبہ کر لے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں؟ یہ الفاظ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تا قیام قیامت یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہوتی. حتیٰ اس مقام پر پہنچ کر بھی اگر یہ توبہ کر لیتا، اگر یہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا، تب بھی اس کا خدا کی طرف پلٹنا، اس کا خدا کی طرف سے معافی کا امکان موجود ہے. لہذا اب پروردگار اس چیز کے اوپر چونکہ جانتا ہے، اس کی مخلوقات ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. یعنی اب دین کی جو قیم ہونا ہے، دین کی جو مضبوطی ہونا ہے، ان تمام باتوں کو اگر انسان درک کرے تو پھر واضح طور پر متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، دین کا قیم ہونا، دین کا اتنا اسٹرینتھن ہونا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے طول تاریخ میں جو غلطیاں کی ہیں، ان میں سے کچھ غلطیاں کیا ہیں؟ ہم نے ادارہ سازی کبھی نہیں کی. اگر اب کہیں آپ غور کیجئے گا، کسی ایک جگہ پر مثلا ہمسائے میں ایران میں اسی ساری دینی چیزوں کو، شریعت کو، آئین کو، حکومت اسلامی کو ایک ادارے کی صورت میں منسجم کر کے دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے، تو اب آپ اس کے آثار و برکات دیکھیں. اس کی اگر ذرا سی جھلک حزب اللہ میں آ جاتی ہے تو وہاں آپ آثار و برکات دیکھیں. اس کی جھلک اگر نائجیریا میں پہنچ جاتی ہے تو اس کے آثار و برکات آپ دیکھ رہے ہیں. آج اسی کی جھلک یمن میں پہنچی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اس کے آثار اور برکات ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. بس یاد رکھیے گا، ہم نے انقلاب سے نعرے نہیں لینے، ہم نے انقلاب اسلامی سے چفیہ مثلا بولنے کا کوئی خاص انداز یا نعروں کا ترجمہ، یہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں. ہمیں جو چیز اس وقت ایرانی انقلاب سے چاہیے وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کربلا سے اپنے آپ کو منسجم ہونا سیکھا، جس طرح سے انہوں نے کربلا سے انقلابی فکر لی، مگر کربلا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. کیا کربلا کے جو درس ہیں، کربلا کے جو احساسات ہیں، کربلا کے اندر جو قوت ہے، کیا وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے بھی اتنی ہے جتنی ان کے لیے ہے. بلکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ قدم چیزوں کو اور آسان کر دیا ہے. اب اس آسان ہونے کے بعد صرف مرحلہ کیا؟ مرحلہ صرف اتنا ہے کہ مجھے اور آپ کو وہاں سے فکر لینی ہے، مجھے اور آپ کو وہاں سے یہ لینا ہے کہ ان کی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ راستہ کیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. گرچہ یہ بات اتنی واضح ہے، گرچہ یہ بات اتنی روشن ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں. اب یہاں تک جو گفتگو ہے وہ زیادہ تر پیغمبر سے پروردگار ڈائریکٹلی بات کر رہا، لیکن اگلی آیت میں ایک دم لہن تبدیل ہوتا ہے. اب یہ فصاحت اور بلاغت کے نکات ہیں کہ ایک فرد سے گفتگو کرنے کے بعد فوراً لہجے کو تبدیل کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا منیبین الیہ. یہ اکثر الناس نہیں جانتے، لیکن منیبین الیہ انابہ واپس پلٹ کر آنے کو کہتے ہیں. توبہ اور انابہ میں ایک جو نزدیکی پائی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے ہے، توبہ بھی پلٹ کر آنے کے معنی میں ہے، لیکن انابہ کے اندر جو قوت ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آنے والی ہے. مثلا
توبہ اور انابہ کے درمیان ہم ایک فرق اس طرح سے قائل ہو سکتے ہیں کہ بظاہر توبہ ایک مرحلے کا نام ہے، لیکن انابہ کئی مرتبہ جا کر واپس پلٹنے کی کیفیت کے اوپر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پروردگار پلٹنے والوں کی طرف، یعنی جتنی بھی فطرت کو آپ مسخ کرنا چاہیں، اس وقت شیطان جس راستے پہ ہمیں لے کر جا رہا ہے وہ راستہ کیا ہے کہ اسی انسانی فطرت کو مسخ کیا جائے۔ خب اب مسخ کرنے کا راستہ اس نے تلاش کر لیا ہے بنیادی طور پر۔ اتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بہت سارے تجربات اور بہت ساری تحقیقات اور بہت سارے جسے کہنا چاہیے ریسرچ ادارے بنانے کے بعد بالآخر شیطان کو دو چار باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ انسانی فطرت کو اگر مسخ کرنا ہے، اب میں نے عرض کیا ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، وہ چیز جو اس کو اس فطرت سے اور اس دین سے ہٹاتی ہے وہ اس کا ماحول ہے۔ اس ماحول کی ابتدا انسان کے گھر سے ہوتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، جتنا ہمارے گھر کا ماحول دین مبین اسلام سے نزدیک تر ہوگا اتنی آسانی سے ہمارے بچوں کی دینی پرورش ہو جائے گی، اور جتنا ہم اپنے گھر کا ماحول دین سے دور، دین مخالف رکھیں گے، اتنا ہی ہمارے بچے پھر اس سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ لہذا اب شیطان کو اتنی تحقیقات کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ پورا نظام فطرت لے کر آنے والا بچہ از ابتدا انحراف کا شکار ہو، تو وہ جو بیس ہے، وہ جو جڑ ہے، اسی کو اکھاڑ دو۔ اب وہ جڑ کیا ہے؟ وہ جڑ ہے فیملی سٹرکچر، بنیاد فیملی سٹرکچر۔ یہ جو فیملی ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اب پروردگار جب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، روایات میں، کہ حضرت فرمایا ما بنیا فی الاسلام بناء احب الی اللہ تعالی من الازدواج، شادی سے زیادہ، ازدواج سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی بنا اسلام میں ایسی نہیں ہے جو سب سے زیادہ پسند ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ازدواج کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے جو فاؤنڈیشن تیار ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ گھر کہتے ہیں، یہ انسان کی تربیت گاہ کی بنیادی ترین، مرکزی ترین جو آغوش ہے وہ یہی گھر ہے۔ اگر گھر کا سٹرکچر توڑ دیا جائے یا اصلاً فیملی سٹرکچر کو ہی سوسائٹی سے ختم کر دیا جائے، تو جو بچے یا جو نسل اس کے بعد سامنے آئے گی وہ ہوگی جو از ابتدا، یعنی دین فطرت لے کر آنے کے بعد دنیا میں جب پہلا قدم رکھ رہی ہوگی وہ قدم انحرافی ہوگا۔ اور اب جب یہ نسل آگے چل کر آئے گی تو یہ اتنے شدید انحراف کا شکار ہوگی کہ شاید پھر اس کی وہ جو فطرت اصلی ہے اس کو اجاگر کرنا ناممکن ہو جائے۔ لہذا اس وقت شیطان جتنے بھی اس کے ہرکارے ہیں، جتنے بھی اس کے ادارے ہیں، جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں، ان کی اس وقت موجودہ دور میں جو کوشش ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے خاندانی نظام، فیملی سسٹم کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا جائے۔ لہذا اب اس وقت جو ایجوکیشنل کہ آپ کا کریکلم، سنگل نیشنل کریکلم کے نام پر جو چیز آنے والی ہے، آئندہ کچھ سالوں میں 2030 ٹارگٹ ہے ان کا کہ 2030 تک ایک ایسا کریکلم جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں اتار دیا جائے کہ جو بچوں کے ذہنوں سے فیملی کے اسٹرکچر کو اور فیملی کی کیفیت کو ختم کر دے۔ اصلاً کوئی ماں اور باپ کا کوئی تصور باقی ہی نہ رہے، فیملی کا کوئی تصور باقی نہ رہے۔ آپ اس اسٹرکچر کو، اس بنیاد کو توڑ دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر انسان کی جو غرائز ہیں، اس کی جو انسٹنکٹ ہیں، اس کے اندر جو شہوت کی قوت ہے، اس کے نتیجے میں بچے تو پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جب یہ بچے بغیر فیملی کے، بغیر کسی اسٹرکچر کے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے اندر اتنا شدید انحراف ہوگا کہ آگے چل کر جو ان کی فطرت اسلامیہ ہے، ان کی جو فطرت الہیہ ہے، وہ بشدت ریسیسو ہو جائے گی، اور جو شیطانی نظام ہے وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ ان کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائے گا۔ لیکن انسانوں کا اللہ کی طرف پلٹنا آسان ہے،
لہذا اس کے باوجود کہ اکثر ناس نہیں جانتے، منیبین الیہ، پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انابہ، توبہ، یہ تمام کے تمام جتنے بھی تصورات ہیں، ان کا ایک ڈائمنشن، ان کی ایک جہت فردی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اہم جہت ان کی اجتماعی ہے۔ ہم گناہان انفرادی کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ہم گناہان اجتماعی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات گناہان اجتماعی کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہان انفرادی کی وجہ سے شاید اتنے مسائل پیدا نہ ہو۔ تو مثلا میں اپنے گھر میں چھپ کر کوئی گناہ انجام دیتا ہوں، وہ میری ذات تک محدود ہے، لیکن جب میں اجتماعی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں تو یقیناً پھر اس کی جو حد ہے وہ میری ذات تک نہیں ہے، بلکہ اس کے آثار معاشرے میں بھی۔ موضوع نہیں ہے، کبھی موضوع رہا تو تفصیل سے عرض کریں گے کہ گناہان کبیرہ کی بھی جب بحث آتی ہے، ابھی تک ہمارے ہاں علماء میں، عرفاء میں، بزرگوں میں جو زیادہ تر گناہوں کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی گناہان کبیرہ صغیرہ، ان کو گنوایا، ان کے آثار بیان کیے اور ختم نہیں۔ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کے علاوہ بھی ایک تقسیم گناہان انفرادی اور گناہان اجتماعی ہیں۔ اب بعض گناہان اجتماعی ایسے ہیں کہ جن کا، اب آپ غور کیجئے گا، یہ بحث ہے کہ گناہان کبیرہ میں گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی ایک اس کی جو ڈیفرینسیشن ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس گناہ پر مثلا اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا میں مزیدار بات آپ کو بتاؤں، اس ڈیفینیشن کے جس کو تقریباً اکثر علماء نے مانا ہے، اس کو اکثر علماء نے مانگا، اس کے باوجود بھی ایک ایسا گناہ کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف عذاب کا وعدہ کیا ہے بلکہ فصاحت اور بلاغت کو اگر سامنے رکھا جائے تو زیادہ شدت کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ خدا کسی سے یہ کہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، عذاب علیم، ڈرائے اللہ تعالیٰ اور کہے کہ میں تمہیں فلاں کام تم کرو گے، میں تمہیں عذاب دوں گا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ لیکن کسی گناہ کے اوپر آ کر پروردگار یہ کہے کہ یہ گناہ کرنے والوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، بشرہم بعذاب علیم، اصل یہ سمجھنے کا موقع ہے، یہ انسان کو فکر کرنے کا موقع ہے۔ پروردگار عذاب کی بشارت نہیں ہوتی، عذاب کا انذار ہوتا ہے، عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لہن اللہ تعالیٰ استختیار کر کے کہتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی، تو وہاں پر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جو عذاب ہے وہ زیادہ خوار کرنے والا، زیادہ ذلیل کرنے والا، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ شدید ہے۔ اور یہاں گویا پروردگار تمسخر کے ساتھ کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی اہانت کر کے ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ اب ان میں سے ایک عذاب کہ جس کے لیے قرآن نے اس طریقے کا لہن استعمال کیا ہے وہ ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ اے حبیب، یہ جو سونے اور چاندی کے انبار جمع کر رہے ہیں ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن انہی سکوں سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں، یہ جو بینک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، یہ جو سونے کی اینٹیں، سکے اپنے گھر میں ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ اب آپ جائیں، تقریباً میں نے ابھی تک کی جتنی میری اسٹڈی ہے، میں نے کسی بھی عارف، کسی بھی عالم کی کتاب میں ایکیومولیشن آف ویلتھ کو جمع کرنے کو ایز اے گناہ کبیرہ ذکر نہیں کیا، جبکہ قرآن بڑے واضح طور پر اشارہ کر۔ اسی طرح سے اب غور کیجئے گا، یہ ڈفرینسیشن اس کے علاوہ ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی شاید آج سے 100 سال پہلے جو کیفیت تھی وہ اتنی شدید نہیں تھی، آج ان کی کیفیت شدید ہو کر سامنے آ رہی۔ مثلا اجتماعی گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ گھروں میں طلاق پیدا کرنے کا باعث بننا۔ یہ کامن مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اور اس میں ہمارے اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب معمولاً یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ حلال چیزوں میں سے غضبناک ترین چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ طلاق۔ کون سی طلاق؟
وہ طلاق کہ جس کی وجہ کوئی خاص شرعی عذر، کوئی خاص بات نہ ہو، یہ روٹی نہیں پکاتی، وہ یوں نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا، یہ باتیں اس پہ طلاق نہ اصلاً، یہ مطلب یوں نہیں کرتا، وہ یوں نہیں کرتا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ان میں سے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، آپ خدا کے سامنے یہ عذر بیان نہیں کر سکتے۔ اب جو مثلا فرض کرو کوئی ماں اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ جو تو طلاق لے لے میں دیکھ لوں گی، کوئی باپ کہے، کوئی بھائی کہے، لڑکے کو کوئی آ کر یہ کہے کہ ہاں جی تم طلاق دے دو، کوئی مثلا جی بڑی مل جائیں گی وغیرہ وغیرہ، جتنے افراد اس طرح کے موارد میں باعث بنتے ہیں طلاق کا، یہ گناہ اجتماعی ہے جس کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس کے جو آثار ہیں وہ بہت خوفناک آثار ہیں۔ کیوں؟ اس میں جتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، جتنے بچوں کی آگے زندگی خراب ہوگی، اس کے جو آثار جہاں تک مرتب ہوں گے، طلاق دلوانے میں انوالو لوگ ان تمام کے تمام گناہوں کا وزن اپنی گردن پر لے رہے ہیں۔ وہ چیز جو خدا کے نزدیک غضبناک ہے، اس کے اندر کسی کی مدد کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنے بیٹے پر، اپنی بیٹی کے اوپر ہم نے کوئی بڑا احسان کر دیا، اس سے بڑی جہالت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ گناہان اجتماعی، ہمارا اجتماع، ہماری جو معاشرے کی شکل ہے، وہ بعض اوقات ہمیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ وہ ہمیں دین سے دور لے جاتی ہے۔ اب واپس پلٹ کر آؤ گے تو 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَاتَّقُوهُ، تقوی اختیار کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا